السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ علی نعمت الاسلامی وکفا بہا نعمہ۔ خوش آمدید۔ انشاءاللہ آج ہم 13واں پارہ شروع کریں گے۔ ہم سورہ یوسف کے اوپر ہیں اور آیت نمبر 53 سورہ یوسف کی وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ویک جو ہم نے بات کی تھی وہی کہانی ہم کنٹینیو کریں گے حضرت یوسف علیہ السلام کی، مگر اب کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک غلام کی حیثیت سے ایجپٹ کے اندر تھے، مگر اب ان کو ایک بہت ہی پوزیشن آف پاور مل گئی ایجپٹ میں، اینڈ ناؤ وی ٹاک اباؤٹ ری یونائٹنگ آف ہز فیملی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم۔ And I do not absolve myself of blame. Indeed, man's inner self incites to evil, except those upon whom my Rabb has mercy. Indeed, my Rabb is merciful. My Rabb is forgiving, merciful. تو یہاں پہ یہ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ کس چیز پہ زور دے رہے ہیں؟ وہ زور دے رہے ہیں کہ انسان کے اندر جو اس کے اندر ایک ذاتی کمزوری ہوتی ہے، انہیرنٹ ویکنس انسان کے اندر جو ہوتی ہے، اس کے اوپر وہ کر رہے ہیں کہ یہ انسان کی یہ ایک فطرت ہے، یہ انسان کی ایک نیچر ہے، اس کی انسان کی فطرت ہے۔ حالانکہ انہوں نے یہ بالکل اپنا زندگی میں اور اپنے اس سے کمپلیٹلی انہوں نے یہ ڈیمونسٹریٹ کیا ہے، اس چیز کا مظاہرہ کیا ہے کہ ان کو ایک بہت بڑی اخلاقی فتح ہوئی، مگر وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ میرے اپنی کنٹرول کی وجہ سے، یہ میرا اپنا اس میں کوئی کریڈٹ ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں فتنے سے بچ کے رہا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں فتنے سے بھی بچ کے رہا، وہ بھی کس وجہ سے کہ اللہ کی میرے اوپر رحمت تھی۔ تو دیکھیں اس سے کیا ہمیں نظر آتا ہے اور کیا ہمیں سمجھنا ہے؟ اس سے کہ جب بھی ہمارا کوئی سامنا ہونا کسی ٹیمپٹیشن سے، کسی ویکنس، یہ جو ہماری کمزوریاں جو ہوتی ہیں انسان کی فطرت سے، اس کو جو انسان کی فطرت دیٹ از ریئلی ایکسپوزڈ ایٹ دیٹ ٹائم، کہ جب ہمیں کوئی ٹیمپٹیشن ملتی ہے تب ہماری کمزوریاں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں۔ اینڈ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو روکا، اور یہ اتنی بڑی ایک مورل وکٹری رہی، انہوں نے کس کو منسوب کیا؟ اللہ کی رحمت کو کیا۔ اینڈ دیٹس واٹ وی ریئلی نیڈ ٹو ڈو۔ کیوں؟ اس سے انسان کے اندر ایک انکساری آتی ہے، ایک ہیوملٹی آتی ہے کہ فتح بھی جو ہوئی ہے وہ بھی سولی بیکاز آف دا گریس اینڈ مرسی آف اللہ۔ انسان کے پاس، ہمارے پاس دو راستے ہوتے ہیں جب بھی ہم کسی بھی کوئی بھی ہماری جو چاہتے ہیں، خاص طور پہ جو ہماری نفس کی چاہتے ہیں، سم آف دیم آر ایکسٹریملی پاورفل۔ یا تو ہم ان کو بالکل ہی ان سے پرہیز کر لیں، جو کہتے ہیں کمپلیٹلی ایبسٹین اٹ، اس کو بالکل اس چاہت کو بالکل ہی نکال ہی دیں، یعنی کہ جسٹ کل دیٹ چاہت۔ اب تمام یہ جو چیزیں جو نفس ہمیں اکساتی ہے اس سے، یا دوسری یہ ہے کہ ہم جو ہے ہر چاہت کے اوپر جو ہے جو اس کو کہتے ہیں اس کو فلفل کرنے کی کوشش کریں، اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ کامیاب کون ہوتا ہے؟ کامیاب وہ ہوتا ہے کہ جس میں چاہت تو ہو، مگر یہ کہ اس کو معلوم ہو کہ میری حد کیا ہے، میری لمٹ کیا ہے۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کو کسی بڑے اونچی پہاڑ کے اوپر چڑھنا تو یو نیڈ اے ویکل ود اے ویری اسٹرانگ انجن۔ اس کے اندر طاقتور انجن نہیں ہوگا تو وہ جس کو کہتے ہیں بلندی کے اوپر نہیں چڑھ سکے گی۔ مگر جہاں پہ آپ کے پاس یہ طاقتور انجن ہو، وہاں پہ ایکولی آپ کے پاس ایک طاقتور ڈرائیور بھی ہونا چاہیے جو کہ اس کو کنٹرول کر سکے، اس پاور کو، اس کا ڈائریکشن جو ہے اس کو صحیح سمت کے اندر رکھ سکے۔ وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی فلما کلمہ قال انک الیوم لدینا مکین امین۔ And the king said, "Bring him to me, I will appoint him exclusively for myself." And when he spoke to him, he said, "Indeed, from now on you are honorable and trusted in our presence." تو یہاں پہ یہ جو تھا کہ جو وہاں کا بادشاہ تھا وہ بڑا متاثر ہوا حضرت یوسف علیہ السلام کے ان کے کردار کے اوپر، کیسے انہوں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا ان عورتوں کے سامنے، اور پھر جو وہ اپنا قید میں کس صبر کے ساتھ رہے، تو اس نے ان کو بلا کے جو ٹاپ موسٹ پوزیشن تھی، سب سے بڑا جو عہدہ تھا، وہاں پہ ان کو فائز کیا۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ He said, appoint me over the treasures of land. Indeed, I am a guardian and knowledgeable. دو چیزیں آپ یہ دیکھیے، پہلے تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کو موقع ملا، ہی از ناٹ شائے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کمپٹنٹ بھی ہوں اور میں جو ہوں حفاظت بھی کرنے والا ہوں، میں حفیظ بھی ہوں، میں علیم بھی ہوں، میں پروٹیکٹڈ بھی ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ میں کرپٹ نہیں ہوں، میں ڈس آنیسٹ بے ایمان آدمی نہیں ہوں، اور میں نالجبل بھی ہوں۔ اور یہ جو دو کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں نا لوگوں کے اندر، جب بھی آپ کسی کو ہائر کر رہے ہو، کسی کو آپ اپنے یہاں رکھنا چاہتے ہو کسی جگہ کے اوپر، یعنی کہ جس کے کوئی کسی بھی پوزیشن کے لیے، تو یہ دو کوالٹیز لوگوں میں ضرور ڈھونڈیں۔
وارن بفٹ کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا، وارن بفٹ جو ہے بہت ہی ایک سکسیزفل انویسٹر ہے. وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ میں جب بھی کسی کو اپنی کسی کمپنی کے لیے ہائر کرتا ہوں، یعنی کہ برکشائر ہیتھوے کے لیے ہائر کرتا ہوں، تو میں دو چیزیں دیکھتا ہوں. فرسٹ ہز انٹیگریٹی اینڈ دین ہز ایبلٹی. اس لیے کہ ہوتا یہ کہ ایک شخص کے اندر ایبلٹی بہت ہو مگر انٹیگریٹی نہ ہو تو بہت بڑے بڑے نقصان وہ کرا کے جاتا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کا تو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے کیسا یہ جو دعوت تھی عورت کی اور عورتوں کی دعوتیں جو تھیں وہ کیسے اس کو ریزسٹ کیا، رائٹ. تو اس لیے کیا لگتا ہے کہ بھئی ہی ول ناٹ فال فار اینی، وہ کسی اور لالچ کے اندر تو پڑیں گے ہی نہیں. تو اس وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو کہا کہ میرے اندر یہ دو کوالٹیز ہیں، میں حفیظ بھی ہوں اور علیم بھی ہوں. And thus we give Yusuf power in the land. He could settle in it wherever he wished. We send down our mercy on whom we will, and we do not waste the reward of those who do good. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ عہدہ مانگا، ناٹ اس لیے نہیں کہ وہ ان کو کوئی ایمبیشن تھا، ان کو کوئی خواہش تھی کہ مجھے بڑی کوئی پاور مل جائے یا عزت مل جائے یا پریسٹیج مل جائے یا کوئی عظمت مل جائے، مگر یہ کہ وہ جو ہے سچ کو اور انصاف کو اس کو اسٹیبلش کر سکیں. اگر آپ میں بھی یہ صلاحیت ہے، آفر یور سیلف فار اے ہائی پوزیشن. یو شوڈنٹ بی ریلی شائی اباؤٹ یور سیلف، مارکیٹ یور سیلف، تاکہ اچھے لوگ اگر پاور کے اندر آئیں گے تبھی تو اچھائی پھیلے گی، رائٹ. تو اس کے بعد کیا کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے، اس پوزیشن جس کو کہتے ہیں منسٹر آف فائنانس بننے کے بعد انہوں نے ایک بہت بڑا ایک ریزروار بنایا جہاں پہ انہوں نے یہ جو اناج تھا اس کو سٹور کرنا شروع کیا، اس لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ ابھی تو یہ سال ہیں اس کے اندر تو بہت اناج ہو رہا ہے، پھر ایک قلت جو ہے وہ بھی اس کی اناج کی قلت بھی ہوگی. ولا اجر الآخرت خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون اینڈ the reward of the hereafter is better for those who believe and fear. یہاں پہ دیکھیے قرآن ایک کتنا بڑا ایک بیلنس ہم کو دیتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ انہوں نے رتبے کا یہ ڈیزائر کی، ان کو اس وہاں کا جو ملک جو کنگ تھا بادشاہ تھا انہوں نے ایک رتبہ دیا، مگر ایک ورڈ آف کوشن کہ کہیں ہمیں یہ غلط فہمی نہ ہو کہ ہم جو ہوں یہ سلطنت اور پاور اور ترقی اور ہائی پوزیشن کے اوپر ہوں. الٹیمیٹ ریوارڈ اللہ کیا کہہ رہے ہیں، الٹیمیٹ انعام جو ہے وہ تو کیا ہے، وہ تو فار دا رائچس کیا ہے، بیسٹ ریوارڈ از کہ جناب وہ تو آخرت میں ہی ملے گا فار دا بلیور. اور اسی کے لیے لوگوں کو جو ہے نا محنت کرنی چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سب سے جو اونچا مقام ہے وہ دنیا میں تو دے، مگر اس سے زیادہ اونچا مقام جو ہے ہمیں آخرت میں دے. وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. And the brothers of Yusuf came and they presented themselves to him. He recognized them but they did not recognize him. تو اب یہ پوری جس کہتے ہیں نا کٹنگ دا لانگ سٹوری شارٹ، 7 سال اچھے گزرے، اس میں بہت سارا انہوں نے اناج جو تھا وہ جمع کر لیا، اور اس میں جس میں خوشحالی تھی اور جس کو کہتے ہیں نا کہ بہت ہی فراوانی تھی. اور اب جو ہے پورے ایجپٹ کے اندر، اس پورے علاقے کے اندر ایک قحط آ گیا، اور وہ جو ان کے حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ ایجپٹ آئے تاکہ وہ اناج کو خرید سکیں. اور وہ خریدنے کے لیے کس کے پاس آئے؟ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے. اب آلموسٹ لائک 40 سال گزر چکے ہیں، 40 years and obviously they don't recognize it. وہ نہیں پہچانتے اپنے بھائی کو، حضرت یوسف علیہ السلام کو. مگر حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے نا ان کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی، انہوں نے ہی immediately recognize his brother. اس لیے کہ بھائیوں کو تو obviously یہ وہم و گمان بھی نہیں ہوگا کہ ہمارا وہ بھائی جس کو ہم نے کنویں میں ڈالا تھا وہ اتنے اونچے رتبے کے اوپر پہنچ چکا ہے. And when he had furnished them with provisions, he said, "Bring me your other brother from your father's side. Do you not see that I give full measure and that I am best of hosts?" تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنا جو شیئر تھا، حصہ تھا وہ دیا، اور ہو سکتا ہے کہ ہر بھائی کے ایک مرد کے مطابق ان کو حصہ ملتا ہو. تو انہوں نے یہ ایک شک بھی ظاہر کیا کہ دیکھو یہ تو میں تمہیں دے رہا ہوں 11 بھائیوں کا، حالانکہ تم 10 آئے ہو، میں تمہیں 11 بھائیوں کا جو ہے حصہ دے رہا ہوں. فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ. But if you do not bring him to me, then you deserve no further measure from me, nor shall you approach me any more. تو ایک مائلڈ سی ایک دھمکی بھی ان کو دے دی، ان کی یاد دہانی بھی ان کو کرا دی کہ دیکھو میں بڑا لبرل ہوں، میری بڑی جنرس ٹریٹمنٹ ہے، مگر آئندہ آؤ تو اپنا جو ایک بھائی جس کو چھوڑ کے آئے اس کو ساتھ لے کے آنا. قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ. They said, "We shall persuade our father about him, and indeed we will do it." And he said to his servants, "Put their merchandise into their saddlebags so that they might recognize it when they have gone back to their people.
that perhaps they will return. حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ ان کے بھائی جو ہیں واپس آئیں اور ان کا جو چھوٹا بھائی تھا اس کو ساتھ لے کے آئیں. تو انہوں نے ایک خفیہ طور کے اوپر جو تھا، جو ان کا اسباب تھا، جو انہوں نے پیسے دیا، چیزیں دی تھیں یہ غلہ خریدنے کے لیے، وہ انہوں نے واپس ان کے سامان کے اندر رکھا دی. So when they returned to their father, they said, "Oh, our father, measure has been denied to us, so send with us our brother, so that we will be given measure, and indeed we will be his guardians." قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. He said, should I trust about him as I trusted you earlier about his brother? Well, Allah is the best guardian and he is the most merciful of the merciful. تو یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں ان کو تو اعتبار نہیں ہے اپنے بیٹوں کے اوپر. He doesn't trust them. مگر پھر بھی وہ دیکھیں کہ کیا what is he showing? He's showing absolute faith, complete اعتماد جو ہے اللہ کے اوپر جو ہے ان کا، وہ یہاں اس آیت سے شو کر رہے ہیں. And when they opened their baggage, they found their merchandise returned to them. They said, "Oh, our father, what more could we desire? This is our merchandise returned to us, and we will obtain provision for our family and protect our brothers, and will have an additional measure of a camel load. That is an easy measure." تو یہاں پہ وہ اپنا جو ہے اپنے باپ کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ تو کتنی اچھی بات ہے، وہ جو چیزیں ہم نے دی تھیں ان کو خریدنے کے لیے وہ بھی ہمارے ساتھ آ گئی ہیں. تو اب جو ہے ہم اپنے بھائی کو لے کے جائیں گے تو ایک جو ہے اونٹ کے برابر ہم اور جو ہے اناج لے کے آ جائیں گے. He said, "I shall never send him with you until you give me a promise in Allah's name that you will bring him back to me unless you are overpowered." And when they had given him their promise, he said, "Allah is the one on whom trust is placed over what we say." حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے ایک وعدہ لیتے اور اس وعدے میں بھی وہ ایک حد سے نہیں بڑھتے، اس حد کو وہ رکھتے ہیں کہ ان کو معلوم ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایسے حالات ہو جائیں جو کہ کہتے ہیں نا بیانڈ ہیومن کنٹرول، فورس میجور جس کو ہم کہتے ہیں، کہ کوئی ایکٹ آف گاڈ ہو جائے جس کی وجہ سے کہ اپنے بھائی کو نہ لا سکیں ڈیو ٹو ایکٹ آف گاڈ. اس لیے کہ ایک بڑا ہی ایک ان یوزول ٹائم ہے نا وہاں پہ ایجپٹ میں، ایک قحط کا زمانہ ہے، ایک بڑی ایکسٹرا آرڈنری چیزیں ہو رہی ہیں. تو اٹس ناٹ بزنس ایز یوزول. وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون. And he said, "O my sons, do not enter from one gate but enter from different gates, and I cannot avail you against the decree of Allah. The decision is only with Allah. In him I have put my trust, and those who should put their trust in him alone." یہاں پہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے نا وہ ہمیں ایک چیز کا ڈفرنس بتا رہے ہیں کہ کیا فرق ہوتا ہے توکل کے اندر، اللہ کے اوپر توکل کرنا، اور تدبیر کیا چیز ہوتی ہے. یعنی کہ ان کا یہ یقین پکا ہے، ان کا اعتماد اللہ کے اوپر کمپلیٹلی پکا ہے، مگر یہ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ اپنی طرف سے جو محنت ہے وہ ضرور کرنا. ڈو یور اون ہوم ورک. وہ حدیث آتی ہے نا، ٹائی یور کیمل اینڈ دین پٹ یور ٹرسٹ آن اللہ، کہ اپنے اونٹ کو باندھو پھر اللہ کے اوپر جو ہے توکل کرو. تو اسلام یہ نہیں کہیں پر بھی ہمیں سکھاتا کہ انسان جو ہے وہ سست ہو جائے، لیتھارجک ہو جائے اور فول ہارڈی ہو جائے، بالکل جو کہتے ہیں نا احمقوں کی طرح سے کام کرے، یا ہم تو خود تو ہم غیر منظم ہوں اور پھر یہ کہیں کہ یہ تو اللہ توکل ہے. اللہ توکل جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہیومنلی جو ہماری بس کے اندر ہے پاسبلی ہم جو ہیں وہ اتنی محنت کریں جو ہم جتنی کر سکتے ہیں، مگر یہ یاد رکھیں کہ نتیجہ جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں، اور جو بھی نتیجہ ہے اس کو خوش دلی کے ساتھ ایکسیپٹ کر لیں. دس از توکل آن اللہ، کہ ہمارا جو ٹرسٹ ہے وہ کسی مادے کے اوپر نہیں ہے کہ ہم نے گھر میں سیکیورٹی سسٹم لگایا تو ہم سمجھے کہ جی یہ سیکیورٹی سسٹم ہماری حفاظت کر رہا ہے، یا گاڑی میں بیٹھے اور سیٹ بیلٹ لگا لی تو سمجھے کہ اس سے تو اب کچھ بھی نہیں ہوگا، اب تو کوئی اگر ایکسیڈنٹ ہوگا تو وی ول بی پروٹیکٹڈ. دیکھیے جو تقدیر ہے نا دیٹ از باؤنڈ ٹو ہیپن. کوئی تقدیر جو ہے وہ نو بڈی کین چینج دیٹ تقدیر جو ہونا ہے، مگر اپنی طرف سے جتنی بھی حفاظتیں ہم ضرور کریں. یہ چیز آپ دیکھیں، ایک بڑی ایک اور انٹرسٹنگ چیز یہاں پہ آپ دیکھیں گے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں، کہ ہی از ہولڈنگ اے بیلنس. انہوں نے ایک بیلنس رکھا ہوا ہے اللہ کے اوپر توکل کرنے میں اور اڈاپٹنگ اے پریکاشنری میجرز. جتنی بھی جو کہتے ہیں نا کہ احتیاطی تدبیریں ہیں وہ انہوں نے کہا یہ ضرور اڈاپٹ کرنا.
کہ جتنی بھی حفاظت ہے اس کو کرو. جو بھی ہم کہتے ہیں نا کہ ڈکٹیٹس آف کامن سینس، کہ انسان سوچتا ہے کہ پہلے سوچے پھر اس کے بعد پلاننگ کرے، منصوبہ بندی کرے، بی آن گارڈ. مگر یہ یاد رکھے کہ حفاظت جو ہے نا وہ صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں اکثر لوگوں کے دو بڑے ایکسٹریم ویو ہیں. یا تو کمپلیٹلی اللہ کے اوپر جو ہے نا توکل نہیں کرتے تھے، ڈسکارڈ ٹرسٹ آن اللہ، وہ ایک کمپلیٹ نکال دیتے. یا پھر یہ ویو ہوتا ہے کہ بھائی ٹوٹل اور توکل جو ہے وہ اللہ کے اوپر ہے، اور کوئی پریکٹیکل میجرز جو ہیں اس کو اڈاپٹ ہی نہیں کرتے. یہ دونوں جو ہے غلط چیزیں. اسلام ایک بیلنسڈ ویو، ایک مڈل پاتھ ہمیں بتاتا ہے. And when they entered from where their father had ordered them, it did not avail them against Allah. It was desire in the soul of Yaqub which he satisfied, and indeed he was the possessor of knowledge because of what we had taught him, but most of people do not know. تو کیا بتایا گیا کہ ان کو he gave an advice، انہوں نے نصیحت کی، یعنی کہ نصیحت جو بھی کی اپنے بیٹوں کو. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے تو ایک جس کو کہتے ہیں نا اپنی فطرت کی جو ایک انسانی خواہش ہوتی ہے اس کو صرف پورا کیا. ایک ہیومن ارج جو ہوتی ہے انسان کی، اس کو صرف انہوں نے پورا کیا. اور ریئلی حضرت یعقوب علیہ السلام آلسو نیو، اسی کہ اللہ نے ان کو علم دیا تھا. ہی ڈنٹ ریئلی ایکسپیکٹ کہ یہ جو باہر کے ہم یہ جو احتیاطی تدابیر کر رہے ہیں یہ جو ہے ہمیں کہیں اس کو جو ہے اس سے کوئی مدد ہوگی. ان کو معلوم تھا کہ مدد جو ہے وہ صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے. And when they went before Yusuf, he took his brother aside. He said, "Indeed, I am your brother, so do not grieve over what they have been doing." فَلَمَّا جَهَزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَایَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ. So when he had furnished them with their provision, he put the drinking bowl into the bag of his brother. Then an announcer called out, "O people of caravan, indeed you are thieves." تو دیکھیے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک جو کہتے ہیں ڈیوائن منصوبہ ہے. تو اللہ کے جو منصوبے ہیں ان کو بھی کس طرح سے، اس کی بھی جو کہتے ہیں کنکلوڈ کس طرح سے ہوں گے. کوئی نہ کوئی دنیاوی وجہ تو ہوگی نا، کوئی ارضی کاز ہوگا جبھی جو چیزیں ہیں اس طرح سے ہوں گی. تو دنیاوی وجہ جو ہے تاکہ کہ جو نتیجہ ہے وہ نکل سکے، کوئی دنیاوی وجہ اس کے اندر ضرور ہوتی ہے. تو انہوں نے وہ جو اپنا کپ تھا وہ اٹھا کے اپنے بھائی کے جو سامان تھا اس کے اندر رکھ دیا. اینڈ میں بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بھائی کو پہلے بتا دیا تھا، ان کی رضا کے بعد، ان کی کنسینٹ کے بعد، بھائی کی کنسینٹ کے بعد انہوں نے اپنا کپ اس کے سامان کے اندر رکھ دیا. بیکاز حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ میں اپنے بھائی کو ان اپنے باقی بھائیوں کے جو جبر ہے نا اور ظلم ہے اس سے کسی طریقے سے نجات دلا دوں. اینڈ مے بی ہی آلسو ریکگنائز کہ جو ان کا چھوٹا بھائی ہے وہ بھی ریلکٹنٹ ہے واپس جانے کے اوپر. مگر یہ کہ اوپنلی یہ کر نہیں سکتے تھے کہ اس لیے کہ وہاں پہ وہ قوم تھی، ان کے اپنے قانون تھے. قالوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ. They said while approaching them, "What is it that you are missing?" تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیں یہ جو آیت یہاں پہ آ رہی ہے نا، اس ورس میں یہ کہیں پہ یہ سجیسٹ نہیں کیا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جو نوکر تھے ان کو کانفیڈنس میں لیا، ان کو انسٹرکشن دیں کہ بھائی ایک جس کو کہتے ہیں جھوٹا الزام لگاؤ، ان کے اوپر ڈال دو، پھر کہو تم تو چور ہو. صرف وہ کیا، ہی کیپ دا کپ. جب ان کے جو نوکر تھے وہ دے ریئلائز کہ بھائی یہ جو امیر کا کپ ہے وہ مسنگ ہے، تو انہوں نے جا کے اس کو ڈھونڈنا شروع کر دیا. دیٹس سمپلی ہاؤ دا ہول ایونٹس انفولڈیڈ. They said, "We are missing the measuring bowl of the king, for he who brings it is a camel's load, and I stand surety for it." They said, "By Allah, you have certainly known that we did not come here to cause mischief in the land, nor have we ever been thieves." تو اب یہ جو بھائی تھے جب انہوں نے جو ان کے نوکر تھے انہوں نے آ کے کنفرنٹ کیا تو انہوں نے کہا دیکھو ہم تو یہاں پہ کوئی فساد کرنے تھوڑی آئے تھے، ہم کوئی شرارت کرنے کے لیے تھوڑی آئے تھے، نہ ہی ہم چور ہیں. قالوا فما جزاؤه ان کنتم کاذبین. The accuser said, "Then what will be the penalty if you are liars?" تو جو ان کے نوکر تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے، ان کا اچھا اگر ایسی بات ہے تو کیا ان کی تمہارے لیے جو ہے کیا سزا ہوگی اگر تم جھوٹے نکلے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس کمپلیٹ علم تھا، اور جو اس زمین کا ایجپٹ کا جو قانون تھا اس کا ان کو علم تھا، اور ان کو یہ معلوم تھا کہ میں اپنے چھوٹے بھائی کو اس طرح روک نہیں سکتا. مگر اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ ان کے لیے نکال دیا. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين.
They said its penalty is that he in whose bag it is found, he himself will be its compensation. Thus do we punish the wrongdoers. تو یہ کیا بتایا انہوں نے کہا کہ بھئی وہ جو چور اگر جو نکلے گا جس کے یعنی کہ بیگ میں سے یہ نکل آیا تو جو بھی چور ہوگا وہ غلام بن جائے گا اس کی کہ جس کا مال چوری کیا گیا. تو یہ تجویز جو تھی، سزا جو اس کی تجویز تھی، یہ بھی بھائیوں نے خود ہی ڈیسائیڈ کر کے کر لی. حالانکہ یہاں پہ جو قانون تھا زمین کا، وہاں پہ ایسا کوئی قانون نہیں تھا کہ اگر کسی کے اس میں سے چور وہ نکل آئے تو جو ہے وہ اس کو غلام بنا لیا. یہ انہوں نے خود ہی سجیسٹ کیا. اب بعد میں جا کے جو تھا وہ ان کے پاس کوئی روم نہیں بچا تاکہ وہ کوئی آبجیکشن ریز کر سکیں. So he began the search with their bags before the bag of his brother. Then he produced it from the bag of his brother. Thus did we plan for Yusuf. He could not have taken his brother within the law of the king unless Allah willed. We increase in rank whom we will, and over every possessor of knowledge there is one more knowing. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک کہتے ہیں نا احسان تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئی جو تھی ہی ڈنٹ بریک اینی لا. انہوں نے جو وہاں پہ جو قانون تھا اس کو توڑے بغیر جو تھا وہ تو ہی واز انہوں نے پورا کر لیا، جو ان کی ڈیزائر تھی اس کو پورا کر لیا. کوئی قانون نہیں توڑا، کوئی ناانصافی نہیں کی، کوئی انجسٹس نہیں کی. اچھا، دوسری یہ جو اس کے اندر یہ جو ایک آیت کا آخری حصہ آتا ہے نا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، کہ فار ایوری پوزیسر آف نالج دیر از ون مور نوئنگ. کہ ہر جو یعنی کہ ہر آدمی جو کہ ایک جس کو کہتے ہیں جس کے پاس علم ہو، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک اور کو رکھا ہے جس کے پاس زیادہ علم ہے. دس از سو امپورٹنٹ فار اس ٹو انڈرسٹینڈ، تاکہ ہم میں سے کوئی شخص جو ہے نا وہ کمپلیسنٹ نہ فیل کرے، وہ یہ مطمئن نہ ہو یا یہ کنٹینٹ نہ ہو کہ میرا علم جو ہے نا وہ تو بہت ہی اونچا ہے. ہاں، اور وہ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جب انسان یہ فیل کرنے لگتا ہے تو اس کے اندر ایک سیلف رائچسنس بھی آ جاتی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں. اللہ نے کیا بتایا کہ فار ایوری پوزیسر آف نالج دیر از ون مور نوئنگ آن ٹاپ. They said, if he steals, a brother of his stole before, but Yusuf kept it within himself and did not disclose it to them. He said, you are even worse in position, and Allah knows best what you allege. تو اب وہ یہ کہ بھائی جو تھے جب وہ یہاں اس چیز میں دیکھا انہوں نے کہ ہمارے چھوٹے بھائی کے اس میں سے نکل آیا یہ، تو اب وہ سمپلی وہ بدنام کرنا چاہتے تھے اپنے بھائی کو ان آرڈر ٹو یعنی کہ تاکہ وہ اپنے آپ کو علیحدہ دکھائیں حضرت یوسف علیہ السلام کے جو چھوٹے بھائی تھے بنیامین ان سے. تو انہوں نے جا کے اس کے اوپر یہ کہا، قالوا یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. They said, O Aziz, indeed he has a father who is an old man, so take one of us in his place. Indeed we see you are one of those who do kindness. اب ان کو بھائیوں کے یہ یاد آیا کہ بھئی ہم نے تو بڑا ایک وعدہ لیا ہوا تھا، ایک فرم وعدہ اپنے باپ کے ساتھ ہم کر کے آئے ہیں کہ یہ بھائی کی حفاظت کریں گے، اس کو واپس لے کے آئیں گے. تو سڈنلی انہوں نے کہا کہ ہم اپنے آپ کو آفر کرتے ہیں، ہم میں سے ایک کو روک لو، اس چھوٹے کو جانے دو. قال معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون. He said, I seek refuge of Allah that we take anyone except him with whom we found our possession. Indeed he would be then unjust. تو اب یہ دیکھیں کہ یہاں پہ کبھی بھی یہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ لفظ نہیں یوز کیا کہ بھئی تم چور ہو یا یہ چور ہے یا کچھ. انہوں نے کہا کہ جہاں پہ میری یہ جو تھا یہ جو کپ تھا وہ ملا، میں تو یہ اسی کے اوپر وہ کر رہا ہوں، یعنی کہ اسی کو روک رہا ہوں. So when they had despaired of him, they went aside for consultation. The elder of them said, Do you not know that your father has taken from you a firm oath in the name of Allah that before you had failed in your duty to Yusuf? So I will never leave this land until my father permits me or Allah decides for me, and he is the best of the judges. تو اب ان کو ایک ناامیدی ہو گئی باقی بھائیوں کو. انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور ان کا کہ بھائی اب ہم کیا کریں، ہم تو یہاں سے جائیں گے نہیں جب تک کہ ہمیں اپنے والد کا جو ہے ان سے پوچھے بغیر یہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی راستہ کر دے، اور اللہ جو ہے وہ بیسٹ آف دا ججز. تو اللہ پہ یقین ان بھائیوں کا اچھا خاصا ہے. Return to your father and say, O our father, indeed your son committed theft, and we did not bear witness except what we knew, and we could not guard against the unseen. تو اب یہ اپنے والد کے پاس جو ہیں ان کے بیٹے واپس پہنچے اور انہوں نے جو تھا جا کے پورا قصہ ان کو بتایا اور کہا کہ بھائی
ہم نے خود تو نہیں دیکھا مگر یہ جو تھا دس واز ہاؤ دی ایونٹس انفولڈیڈ. وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ, and ask the city in which we were and the caravan in which we returned, and indeed we are truthful. قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. Yaqub said, he said, rather your souls have made the matter light upon you, so patience is most fitting. Perhaps Allah will bring them to me all together. Indeed, it is He, the knowing, the wise. تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں جب ان کو یہ خبر ملتی ہے ہی یوزز دا سیم ورڈ, صبر جمیل, دا ورڈ جو ایک یعنی کہتے ہیں بہتر صبر یا خوبصورت صبر, کہ صبر جمیل کا ورڈ یوز کرتے ہیں. یہ وہی لفظ ہے جو انہوں نے پہلے بھی استعمال کیا تھا کہ جب ان کو خبر ملی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی, تو انہوں نے ایگزیکٹلی یہی چیز کہی تھی. اور آپ یہ دیکھیں کہ اب تک جو ہے انہوں نے امید نہیں کھوئی. ہی اسٹل فیلز کہ جو ہے وہ واپس آ جائیں گے. وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ, and he turned away from them and said, "Oh my sorrow over Yusuf," and his eyes became white from grief and he was suppressing. تو اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک نبی جو ہے اس کو بھی غم ہوتا ہے. he also feels sad, he is also sorrowful. کہ ٹھیک ہے ان کے پاس بڑا صبر ہوتا ہے مگر بے حس نہیں ہوتے. نبیوں کو بھی ویسی تکلیف ہوتی ہے جیسے ہمیں ہوتی ہے. They said, by Allah, you will not cease remembering Yusuf until your health is ruined or you become of those who perish. تو ان اے وے آپ یہ دیکھیں کہ جو بیٹے ہیں, باقی یہ جو 10 بیٹے ہیں, ان کو بھی فکر ہے اپنے والد کی. ان کو ڈیفینیٹلی ان کی فکر ہے, اور ان سے یہی کہہ رہے ہیں کہ تم یعنی کہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے یوسف کو یاد کرنا تو نہیں چھوڑیں گے یہاں تک کہ آپ یہ نہ کہ آپ ہلاک ہو جائیں گے, کہ یو بیکم روئنڈ, اور آپ کی جو ہے صحت جو ہے وہ خراب ہو جائے اور آپ ہلاک ہو جائیں. تو ان کے اندر ایک محبت اپنے والد کی ڈیفینیٹلی ہے. کیا چیز نہیں ہے؟ والد کا ادب نہیں ہے. دے جسٹ وانٹ ہز انویورنگ اٹینشن. قال انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ و عالم من اللہ ما لا تعلمون. He said, I only complain of my suffering and my grief to Allah, and I know from Allah that which you do not know. یہ صبر ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا, کہ he is not grief stricken in front of people. لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے التجا نہیں کر رہے, لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے he is not mourning, ان کے سامنے کھڑے ہو کے نہیں رو رہے, مگر وہ اللہ سے درخواست کر رہے ہیں. O my sons, go and search for Yusuf and his brother, and do not lose hope in Allah's mercy. Indeed, no one despairs of mercy of Allah except those who have no faith. یہاں پہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک آپ look at his اخلاق, look at his character. یعنی کہ ایک وہ ایسے انسان ہے جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص علم دیا ہے. اینڈ ہی ریکگنائزڈ کہ اس دنیا کے اندر ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی قافلے کے اندر کوئی تجارت کے لیے لے کے جائے اور پھر جو شخص ہے جو اس کو وہاں سے غلہ دے وہ اس کے ساتھ جو ہے جو چیزیں دی تھی وہ بھی واپس کر دے, بیکاز ہی saw this merchandise being returned. وہ پیسے بھی سارے واپس آ گئے, غلہ بھی آ گیا, پیسے بھی آ گئے. تو ان کو یہ معلوم تھا کہ یہ بڑی انیوژول چیز ہوئی ہے, اور اب ان کو یہ لگ رہا تھا کہ جو ان کو خواب یا حضرت یوسف علیہ السلام کا جو خواب تھا اس کی تعبیر جو ہے وہ بالکل قریب ہے. ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے, صبر جو تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا, کہ وہ اداس جو تھے لوگوں کے سامنے نہیں ہوئے. وہ ایک حدیث آتی ہے, اس پہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص one who narrates his afflictions in front of people has not done صبر, کہ اگر جس کے اوپر مشکل پڑے وہ لوگوں کے سامنے جو ہے جا کے وہ اگر رونا دھونا شروع کر دے اور ان کو بتائے تو پھر اس نے صبر نہیں کیا. تو اگر ہم پہ غم آتا ہے, اور زندگی میں ضرور غم بھی آتے ہیں, گریف بھی آتے ہیں, تو کیا کریں؟ دعا کریں اللہ کے سامنے. دیٹ از دا پلیس ویئر یو نیڈ ٹو. دیٹ از, اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ کے سامنے جا کے گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں نا, اینڈ وی شو آر گریف اینڈ آر سورو, دس ریئلی اسٹرینتھنز آر ریلیشن شپ ود ہم. اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے. آپ کا بانڈ جو ہے ایک مرد میں, ایک آدمی میں اور اس کے رب کے اندر جو بانڈ ہے وہ یہاں پہ جا کے جو ہے نا اسٹرینتھن ہوتا ہے. So when they came before him,
Yusuf, which means when they came before him, which means they came before Yusuf. They said, O Aziz, misfortune has touched us and our family, and we have come with poor merchandise. But give us full measure and be charitable to us. Indeed, Allah rewards the charitable. آپ یہ دیکھیے کہ اب یہ بھائیوں کی کہاں پہ تھے کہاں پہ آ گئے. واٹ اے گریٹ فال اٹ ہیز بین. دے ور اے فورس ٹوگیدر. ایک زمانے میں دے یوز ٹو سے کہ ہم تو ایک بڑی قوت ہیں, آپس میں مل کے ہم 11 بھائی ہیں, ہم تو بہت بڑی قوت ہیں. اب بیچارے جو ہیں ان کو غربت جو ہے وہ بالکل آ چکی ہے ان کے اوپر. دے آر ڈیسٹیٹیوٹ, ہیگرڈ اینڈ ٹیٹرڈ, بالکل فقیر ہو چکے ہیں. تو یہ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کبھی لوگوں کے اندر کہ ایسے ایسے لوگوں کے اوپر زوال آتے ہیں کہ بڑی اونچی جگہ کے اوپر ہوتے ہیں, پھر وہ جو ہے ایک دم زوال کی وجہ سے ان میں غربت اور فقیری آ جاتی ہے. تو اب حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنی کنڈیشن دیکھی اپنے بھائیوں کی, تو obviously he went in and revealed his identity. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. He said, do you know what you did with Yusuf and his brother when you were ignorant? They said, are you Yusuf? He said, I am Yusuf and this is my brother. Allah has certainly favored us. Indeed, he who fears Allah and is patient, then indeed Allah does not let the reward of such good people go to waste. تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو ایک اخلاق ہے نا, اٹس کوائٹ انیوژول. واٹ اے کریکٹر دیٹ ہی ہیز, کہ یہاں پہ انہوں نے دیکھا اپنے بھائیوں کو مصیبت کے اندر فوراً ان کو معاف کر دیا. انہوں نے کتنی بھائیوں نے ان کے ساتھ ناانصافی کی تھی, مگر اب حضرت یوسف علیہ السلام از ان اے پوزیشن آف اسٹرینتھ. وہ چاہتے تو بدلہ لیتے اپنے بھائیوں کے ساتھ. ہی کوڈ ہیو ٹیکن ریونج. انسٹیڈ وہ کیا ہمیں سبق سکھا رہے کہ بھائی شکر گزاری کرو, رادن کے بدلے لینے کے اوپر سوچنا شروع کر دو. بی تھینکفل ٹو اللہ. نارملی ہوتا یہ ہے کہ انسان جو ہے جب ایک مشکل وقت سے نکل کے آتا ہے اچھے وقت کے اندر, لوگ بھولتے نہیں ہیں یہ ڈیفیکلٹ ٹائم, یہ جو مصیبت کا زمانہ گزرا ہوتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام اس کے بالکل برعکس ہیں. ہی از تھینکفل. وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے شکر کر رہے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کو گلوریفائی کر رہے ہیں, اللہ کی نعمتوں کو گلوریفائی کر رہے ہیں کہ دیکھو ہم پہ کتنی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں کی ہیں. تو دو چیزیں جو ہے نا, دو کوالٹیز یہاں پہ جو بالکل ہائی لائٹ کی جا رہی ہیں, بہت ہی امپورٹنٹ ہیں. ایک صبر ہے اور ایک تقویٰ ہے. واٹ از تقویٰ؟ تقویٰ کیا چیز ہے کہ اللہ سے خوف کرنا, اللہ سے ڈرنا, کہ اپنے آپ کو بچا کے رکھنا اللہ کی ناراضگی سے. اور تقویٰ جو ہے یہ کنورٹ ہو جاتا ہے صبر کے اندر ایک مشکل کے وقت کے اندر. جن میں تقویٰ ہو وہ پھر صبر کرتے ہیں, اور جب اچھا وقت ہوتا ہے when times are good تو پھر وہ شکر کرتے ہیں. تو تقویٰ جو ہے وہ شکر میں بھی کنورٹ ہوتا ہے اور وہ جو ہے وہ صبر میں بھی کنورٹ ہوتا ہے. قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین. They said, by Allah, surely Allah has preferred you above us and we were indeed sinners. تو اب سڈنلی ان کو ایک ریئلائزیشن ہوتی ہے بھائیوں کو کہ دیکھو ہم نے کتنا بڑا ظلم کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان پہ کتنی بڑی نعمت کی, ہم کتنی مشکل سے گزرے. ڈیفینیٹلی ہم نے جو ہے بڑا گناہ کیا ہے. He said, no blame upon you today. May Allah forgive you and He is the most merciful of the merciful. یہ ایک نشانی ہے جس کو کہتے ہیں نا, معافی کی جو نشانی ہوتی ہے کہ انسان جو ہے کم از کم اس میں اتنا حص ہو وہ کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے معافی مانگے. یہ نشانی ہے معافی کی کہ پہلے انسان جو ہے اللہ کے سامنے معافی بھی مانگنا شروع کرے. اذهبوا بقمیص ھذا فالقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا وأتونی بأہلکم اجمعین. Take the shirt of mine and cast it over the face of my father. He will be able to see and bring all your families to me. تو اب یہ اپنا انہوں نے بتانے کے بعد, اپنی آئیڈینٹی ڈسکلوز کرنے کے بعد بھائیوں کو, پھر ان کو معاف کرنے کے بعد, اب ان کو جو ہے ان کو کہا کہ تم واپس جاؤ اور پورے جس کا نا ہمارے خاندان کو وہاں سے لے کے آؤ, اور یہ میری قمیض بھی لے کے جاؤ اور یہ میرے والد کے منہ کے اوپر رکھ دینا, کاسٹ اٹ اوور دیم, تاکہ یہ کہ پھر ان کی جو بینائی ہے وہ بھی واپس آ جائے گی. فلما فصلت العیر قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون. And when the caravan departed, their father said, indeed I sense fragrance of Yusuf. Though you may think me as senile. تو وہ یہ آپ ایک دیکھیں کہ کنان اور ایجپٹ کے اندر جو ڈسٹنس ہے وہ تقریباً 250 میل کا ہے, وچ مینس کہ اس زمانے میں یہ جو جرنی تھی یہ تقریباً 8 دن لگتے تھے. تو یہ ایکسٹرا آرڈنری پاور اللہ تعالیٰ نے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کو دی کہ جب وہ کاروان ان کا ایجپٹ سے نکل کے نکلا
تو ان کے والد نے وہاں پر اس وقت سینس کر لیا، ہی سینس دا فریگرنس آف حضرت یوسف علیہ السلام، اور یہ بھی کہا کہ شاید تم مجھے یہ سمجھو گے کہ میں تو شاید سینائل ہو گیا ہوں، یعنی کہ بالکل دیوانہ ہو گیا ہوں، مگر نیورتھلیس آئی کین سینس دا پریزنس آف یوسف۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، they said by Allah indeed you are suffering from your old delusion۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جو باقی ان کے خاندان والے بھی تھے وہاں پہ they don't really reflect kind of the right رویہ، ان کا جو رویہ تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ وہ اتنا اچھا نہیں تھا، اور یہ وہ رویہ ہے جو لوگ کبھی کبھی دیکھتے ہیں کہ اپنے جو بوڑھے والدین ہوتے ہیں، بوڑھے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اینڈ آئی تھنک دس از سم تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو میک شیور کہ ہماری جو دل میں عزت ہے لوگوں کے لیے وہ پوری رہے، وہ یہ ہمارا جو ہے لوگوں کے ساتھ رویہ نہ رہے۔ سو بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔